السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اسلام دین تلوار سے پھیلا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے؟ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کفر کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، اسلام کو جو قوت حاصل ہوئی وہ تلوار سے ہوئی۔ میرے عزیزو، تلوار اور طاقت سے، گولی اور ڈنڈے سے آپ کسی کو سرنگوں تو کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے کا دل نہیں جیت سکتے۔ طاقت کے بلبوتے پر وقتی طور پر دوسرا آپ کے سامنے جھک جائے گا، لیکن اس کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو عرب قبائل
جو ایک طویل عرصے سے آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا تھے، جن کی دشمنیاں اور عداوتیں سال ہا سال پر محیط تھیں، وہ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے، آپس میں ان میں محبت قائم ہو جاتی۔ محبتیں اور دلوں کا جڑنا یہ طاقت پر نہیں، اخلاق پر ہے۔ اس کا ہم روز مرہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے انتقام لیں تو اس سے نفرت بڑھتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی، اور اگر آپ کسی سے درگزر کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، دل جڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمن جن سے آپ کو بے پناہ تکلیف پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرما دیا۔ مکہ میں سردار ہے مشرکین مکہ کا صفوان ابن امیہ، بعد میں اسلام لے آئے۔ ان کا دوست ہے عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بعد میں اسلام لے آئے۔ تو آپس کی دشمنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور بغض کی بنا پر صفوان ابن امیہ نے اپنے دوست عمیر ابن وہب کو تیار کیا کہ تم مدینہ جاؤ اور موقع دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو، تمہارے گھر کی کفالت ہمیشہ کے لیے میرے ذمے، اس کے علاوہ جو انعام ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے۔ انسان فطرتاً لالچی ہوتا ہے اور مال کا حریص ہوتا ہے، یہ اپنے دوست کی باتوں میں آ گئے اور اپنے ساتھ تلوار لے کر، نیزہ لے کر اس کو زہر آلود کیا کہ اگر تھوڑا سا بھی اس سے زخم ہو جائے تو جسم میں زہر پھیل جائے اور آدمی ختم ہو جائے۔ یہ لے کر مدینہ پہنچے۔ جب یہ مدینہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہچان لیا، تیور پڑھ لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں ان کو نمٹا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حالت رکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر ابن وہب مدینہ آیا ہوا ہے اور ہمیں ظاہر سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی نیت اچھی نہیں، آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم 2 منٹ میں اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ چنانچہ یہ عمیر ابن وہب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا آپ سے بات کرنے کے لیے۔ جب آپ کے پاس پہنچا، تھوڑی بات کی، آپ نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور پھر فرمایا، عمیر وہ بات کیا ہے جو فلاں رات آپ نے تاریکی میں صفوان ابن امیہ سے کی تھی؟ وہ بات کیا ہے جو آپ نے رات کی تاریکی میں فلاں جگہ صفوان ابن امیہ سے کی تھی؟ اب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
حیران ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ خبر کیسے ہوئی؟ آپ کو یہ اطلاع کیسے ہوئی؟ میرے علاوہ، صفوان کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، میرے گھر والوں تک کو خبر نہیں کہ میں کیوں سفر کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے بتلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، حالانکہ نیت قتل کی لے کر کے آیا ہے، ارادہ قتل کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی بھی صحابی کو حکم فرما دیتے تو وہ اس کو نمٹا دیتے۔ حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ یہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہی تھیں، تو انہوں نے اور ایک اور ان دو نے تعاقب کیا، سواری کو خوف زدہ کیا، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے نیچے گر گئیں، چوٹیں آئیں، حتیٰ کہ امید سے تھیں بچہ ضائع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ایسا ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی سارے ایسے واقعات ان سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے قتل کا اعلان فرما دیا تھا، فرمایا کہ جس کو ملے وہ اس کو قتل کرتے، اس کا قتل معاف ہے، اس کا قتل معاف ہے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں نے آپ کا حلم اور آپ کا معاف کرنا، درگزر کرنا سنا ہے، اور مجھے یقین ہے میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہیں اور بہت ساری زیادتیاں کی ہیں، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری ان تمام زیادتیوں کو معاف کر دیں گے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھاگ کر کسی ملک چلا جاؤں، لیکن جب آپ کا عفو درگزر مجھے یاد آیا اور میں نے آپ کی وسیع ظرفی کو دیکھا تو میں نے امید کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، اسلام قبول کر لیا، فرمایا معاف کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے شیر تھے، بہادر تھے، انہیں قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت صدمہ ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت وحشی مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے، بالآخر طائف بھی سرنگوں ہو گیا، وہاں بھی اسلام پھیلا۔ اب حضرت وحشی بھاگنے لگے، پھر خیال آیا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں، چھپ کر حضور علیہ السلام کے خدمت میں داخل ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی، مسلمان ہوئے، پھر بتایا، ظاہر کیا کہ میں وحشی ہوں، جس سے یہ خطا سرزد ہوئی کہ آپ کے چچا کو میں نے شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارا اسلام قبول کر لیا، تمہیں معاف کر دیا، بس میری ایک ہی درخواست ہے کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کریں۔
آپ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کریں، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے تاکہ میری وجہ سے حضور کو یا آپ کے دل پر کوئی ناگواری نہ ہو۔ اور پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی، آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ عورتوں میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس خاتون نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیرا، کلیجہ نکالا، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، ہونٹ کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، اور آپ کا کلیجہ نکال کر اس کو چبانے کی اور نگلنے کی کوشش کی، نگل نہ سکی۔ پھر رسی میں پرو کر ان اعضاء کو گلے میں ڈالا۔ یہ انتقام تھا، غصے ٹھنڈا کرنا مقصد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری اطلاعات ملی کہ اس نے ایسا کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ نقاب لگا کر حضور علیہ السلام کے پاس آئیں عورتوں کی طرف سے۔ حضور علیہ السلام بیعت فرما رہے تھے تو انہوں نے بھی بیعت کر لی، اسلام لے آئیں۔ اور پھر حضور سے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا میں ہندہ ہوں، ابو سفیان کی بیوی، اور کہنے لگی کہ اس سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا تھا اور شخصیت آپ کی تھی، اب سب سے زیادہ محبوب دین اور شخصیت آپ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں سخت ترین دشمن تھا، جس نے کوئی لمحہ نہیں ایسا جانے دیا کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، ابو جہل، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، مکہ فتح ہوا، باپ کی طرح یہ بھی کٹر دشمن حضور، باپ قتل ہوا ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اب سوچیں کہ کس قدر دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ مکہ فتح ہوا، بھاگ گئے، یمن چلے گئے، ان کی اہلیہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ جب ایمان لے آئیں تو حضور کی خدمت میں درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بھاگ کر یمن چلا گیا، آپ اس کو معاف کر دیں، اس کو امان دے دیں، اس کو پناہ دے دیں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اسے لے آؤں؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کو معاف کر دیا، پناہ دے دی، امان دے دیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی بھی دے دیں کہ جس سے میں اس کو یقین دلاؤں۔ آپ نے ارشاد اپنی چادر اتار کے دے دی، فرمایا یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ اب یہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور جا کر کے کہا کہ چلو آپ علیہ السلام کی خدمت میں چلو، آپ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہنے لگے کوئی مجھے مروانا چاہتی ہے، میری دشمنی تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، میرے باپ کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ مجھے کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تم کسی مغالطے میں ہو۔ اس نے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا، درگزر کرنا، آپ کا اخلاق، آپ کا حلم آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے آپ کو یہ مغالطہ ہو رہا ہے۔ خیر اسے یقین دلایا، لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے، باہر سے کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے، میں اپنے شوہر کے لے کے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرتے محبت میں جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے، ان کی طرف لپ کے آگے بڑھے اور گلے سے لگایا، فرمایا آؤ آؤ مہاجر، ہجرت کرنے والے آؤ،
اور پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق ہے، وہ محبت ہے جس نے بڑے بڑے دشمنوں کو آپ کے سامنے سرنگوں کر دیا اور ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے غلام بنے کہ آپ کے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ آپ جامع الاخلاق تھے، معمولی اخلاق نہیں، بہت بڑے اخلاق کے مالک۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا جو آپ کے کٹر دشمن تھے، کٹر دشمن۔ یہ صفوان ابن امیہ جو اپنے دوست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، اسی کے دوست حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لے آئے فتح مکہ کے موقع پر، یہ جدہ بھاگ گیا صفوان ابن امیہ۔ حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ، سردار آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، صلاحیتوں والا ہے، آپ اس کو معاف فرما دیں، اجازت دے دیں، ڈر کے مارے بھاگ گیا، میں اس کو لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا لے آؤ۔ یا رسول اللہ، کوئی نشانی اس کو یقین دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اتار کے دے دیا، فرمایا یہ لے جاؤ۔ حضرت عمیر ابن وہب جو اس کے دوست تھے حضرت صفوان کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا اور پناہ دے دی، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اس نے بھی یہی کہا کہ آج تک تو میں نے مخالفت میں، دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مجھے معاف کر دیں گے؟ کہا ہاں ہاں، آپ کو معاف کر دیا۔ لے کر حضور کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجوش طریقے سے اس کو قریب کیا، گلے لگایا، تو کہنے لگا کہ عمیر ابن وہب کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، آپ نے مجھے امان دے دی، کیا یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو امان دے دی۔ کہا کہ پھر مجھے 2 مہینے کی مہلت دیں کہ میں 2 مہینے تک اپنے کفر پر رہوں، اسلام قبول نہ کروں، پھر اپنی مرضی سے جب میرا دل چاہے تو میں اسلام قبول کر لوں، نہ چاہے تو نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مہینے نہیں، 4 مہینے کی مہلت ہے تمہیں، 4 مہینے کی تمہیں اجازت ہے۔ بس پھر تھوڑے ہی دن گزرے، اللہ نے دل پلٹ دیا، کایا پلٹ دی، اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔ میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جامع الکمالات تھی، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں، آپ کی زندگی کی ہر ادا میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر اگر اغیار کے دروازوں پر جائیں گے، سوائے ظلمت اور تاریکی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق